باب اول تذکرہ مبارکہ شہنشاہ لامکان امام عاشقان حضرت میاں فضل الدین کلیامی ہاشمی قریشی کلیامی چشتی صابری۔ ابھی تو ان کا کوئی تذکرہ ہوا بھی نہیں، ابھی سے بزم میں خوشبو کا رقص جاری ہے۔ شہباز لامکان حضرت میاں فضل الدین کلیامی، شجرہ نسب و آباء و اجداد۔ کعبہ عشاق تاجدار کلیام حضرت خواجہ میاں فضل الدین کلیامی کا تعلق ہاشمی قریشی خاندان سے ہے۔ آپ کا شجرہ نسب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کے جد امجد مدینہ طیبہ طاہرہ سے سرزمین ہند میں تشریف لا کر گجرات میں مقیم ہوئے۔ حضرت حافظ شیخ ذکاء الدین گجرات سے کلیام سیدہ راولپنڈی میں آ کر آباد ہوئے اور یہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ اسی گاؤں میں آپ نے شادی فرمائی اور آپ کے ہاں حافظ فتح اللہ عرف میاں بوڑھا کی ولادت ہوئی، جو حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ راہ طریقت سے بھی منسلک تھے۔ حضرت حافظ فتح اللہ کے ہاں 3 صاحبزادگان کی ولادت ہوئی: حافظ فتح اللہ عرف میاں بوڑھا، حافظ نور محمد، حافظ غلام رسول اور حضرت خواجہ فضل الدین۔ ولادت باسعادت حضرت خواجہ فضل الدین کلیامی، آپ کی ولادت باسعادت کلیام آوان سے تقریباً 2 کلومیٹر دور کلیام سیدہ میں ہوئی۔ تحقیق کے باوجود صحیح تاریخ ولادت میسر نہ آ سکی۔ کتاب گلستان فضل کے مطابق 1191 ہجری اور آزاد دائرۃ المعارف وکیپیڈیا کے مطابق 1223 بمطابق 1808 عیسوی ہے۔ حضرت کلیامی سرکار کا بچپن میں آگ سے کھیلنا۔ تاجدار کلیام شہباز لامکان حضور بابا فضل الدین کلیامی کے ایام طفولت میں ایک مرتبہ آپ کی والدہ ماجدہ چولہے پر کام کر رہی تھی اور آپ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک آپ کی والدہ کسی کام کے لیے باہر تشریف لے گئی اور جب واپس آئیں تو اپنے لخت جگر کو دیکھا کہ وہ آگ کے انگاروں سے کھیل رہے تھے۔ آپ نے بے اختیار پکارا، ہائے ماڑا فضل سڑی گیا، ہائے میرا فضل جل گیا۔ فوراً اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے اور آگ کے دہکتے ہوئے کولوں نے آپ کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچایا تھا۔ شعر و شاعری سے شغف۔ حضرت بابا فضل الدین کلیامی اپنے بچپن میں رانجھے کے اشعار پڑھا کرتے تھے۔ دین اسانوں درد رانجھے دا روز ازل تھی آیا، 12 بار محبت والا سر پر چا اٹھایا۔ ہمارا دین یار حقیقی کا درد ہے جو ہمیں روز ازل سے ملا ہوا ہے۔ ہم نے سب سے زیادہ بھاری بوجھ محبت و شفقت کا سر پر اٹھا رکھا ہے۔ حضرت سرکار کلیامی جب یہ شعر بآباد بلند پڑھ رہے تھے تو آپ کے قبلہ والد گرامی نماز ادا کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ والد گرامی جب گھر واپس آئے تو دیکھا حضرت بابا فضل الدین سرکار روتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 8 برس کی ہوگی۔ آپ کے والد گرامی نے جب یہ حالت دیکھی تو مائی صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کر کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی محبت عطا کر رکھی ہے۔ اس کے ماتھے سے جو نور اور روشنی چمکتی ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسے اللہ پاک ایسی عزت و شان عطا فرمائے گا جس کا شعرہ 4 دانگ عالم میں ہوگا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ہے۔ حضرت بابا فضل الدین کلیامی کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ میرے گھر جب سے میرے بیٹے فضل الدین کی ولادت ہوئی میرا گھر پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گیا ہے اور میرا یقین ہے کہ فضل الدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ہے اور اس کی شہرت دور دراز تک پھیلے گی۔ حضرت شاہ سلیمان توسفی حضرت فضل الدین کلیامی کی ملاقات۔ ایک مرتبہ حضرت فضل الدین کلیامی پاک پتن شریف میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے عرس میں حاضر ہوئے۔ ایک سید زادہ دوست بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ اسی اثناء میں حضرت پیر پٹھان شاہ سلیمان توسا شریف کی سواری پہنچی۔ حضرت بابا جی کلیامی اور آپ کے دوست سید زادے بھی ملاقات کے ارادے سے تیار ہوئے کہ جناب پیر پٹھان سے شرف ملاقات حاصل کرنا چاہیے۔ پیر صاحب نے آپ کے ساتھ نہایتی مشفقانہ برتاؤ کیا اور خصوصی توجہ عطا کی۔ سن کے صف سخاوت شادی جا کے ملے اگیرے، شاہ سلیمان سی غوث زمانہ سر پشتاں ہتھ پھیرے۔ حضرت شاہ سلیمان توسفی نے دوران گفتگو آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ کو خدا نے خاص برکت عطا کر رکھی ہے، جس پر سرکار کلیامی نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے عرض کی کہ ہم راولپنڈی کے رہنے والے ہیں، میرے ساتھ میرے دوست سید زادے ہیں، ہم دونوں ہم مشرب و ہم مزاج ہیں۔
بقول حضرت حافظ شمس الدین شیرازی ماں قصہ سکندر و دارا نخواندیم از ماں بجز حکایت مہر و وفا مپرس۔ ہم دونوں صرف دیوان حافظ پڑھتے ہیں اور ہمارا کوئی کام نہیں، ہم آپ کی تعریف اور شہرت سن کر زیارت کے لیے آئے ہیں۔ جس پر شاہ سلیمان توسوی نے فرمایا کہ ہم اپنی رہائش گاہ پہنچتے ہیں اور آپ نماز عشاء کے بعد کچھ اشعار حافظ لکھ کر لے آنا، اور جو کچھ آپ کے نصیب میں ہوگا وہ ہم آپ کو دیں گے۔ حسب الحکم حضرت شاہ سلیمان توسوی عشاء کے بعد دونوں جوان دیوان حافظ کے شعر لکھ کر شاہ صاحب کے ہاں پہنچ گئے۔ پہلے سید صاحب نے لکھے ہوئے شعر پیش کیے۔ اس شعر مبارکہ کا مضمون پڑھ کر آپ نے داد تحسین دی۔ پھر شہنشاہ کلیام نے سرکار شاہ سلیمان توسوی کے حضور اپنی پسند کے شعر پیش کیے۔ نظر کردن بدروی شان منافی بزرگی نیز سلیمان با چنان حشمت نظر ہا بود با مورش۔ درویشوں اور تئی دستوں پر نظر کرنا بزرگی و سروری کے منافی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان اپنے جاہ و جلال و شکو و بزرگواری کے باوجود حقیر و ناتواں چیونٹی پر توجہ و نظر عنایت رکھا کرتے تھے۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی نے حضرت شاہ فضل الدین کلیامی کا شعر پڑھ کر انہیں سینے سے لگا لیا۔ پڑھ کے شاہ سلیمان سونے صابر نو گل لایا، پڑھن لکھن تھی باہر ہے یارو جس منزل پہنچایا۔ اس شعر کو پڑھ کر جناب سلیمان توسوی نے بابا فضل الدین کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور جو انوار و تجلیات شاہ سلیمان توسوی کے سینے میں موجود تھے وہ آپ کے اندر منتقل ہو گئے۔ بقول غالب عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ شاہ سلیمان توسوی فرمانے لگے کہ آپ کا انتخاب قابل ستائش ہے، یقیناً آپ اپنی منزل مقصود کو ضرور حاصل کریں گے۔ حضرت فضل سرکار نے وہ حقیقی راز حاصل کر کے ساری رات وہیں گزار دی۔ پاک پتن شریف دوران قیام یہ شعر پڑھ کر گریہ و زاری کرتے رہے۔ جب انسان کی تقدیر بھلی ہو تو کام بھی بھلے ہی ہوتے ہیں۔ تعلیم و تربیت۔ ابا فضل الدین کلیامی کی پیدائش مذہبی و علمی گھرانے میں ہوئی جو کئی پشتوں سے عالم، حافظ و فقیر درویش چلے آ رہے تھے۔ آپ کے والد گرامی دینی علوم و فنون کا سمندر، بلند پایا عالم دین، حافظ قرآن کریم اور صاحب کشف و کرامات ہونے کے ساتھ ایک اعلیٰ پائے کے کاتب بھی تھے۔ آپ کلیام سیدہ کی جامع مسجد میں درس و تدریس اور امامت کے فرائض بھی سر انجام دیتے تھے۔ آپ کے دونوں بھائی اور دادا محترم بھی حافظ قرآن تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ بھی اللہ کی ولیہ اور نیک سیرت خاتون تھی۔ حضرت بابا فضل الدین کلیامی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے کلیام سیدہ میں حاصل کی۔ آپ بھی اردو، عربی اور فارسی کے خوش نویس تھے۔ حضرت سید خواجہ مظہر علی شاہ جب اپنے مرید با وفا بانی سلسلہ کلیام حضرت خواجہ حافظ محمد شریف خان کو سرزمین ہند سے رخصت فرمانے لگے تو فرمایا کہ میں تمہیں ایک راز سے مطلع کرتا ہوں کہ علاقہ پٹھوار میں ایک شہباز تشریف لانے والا ہے، یعنی مراد حضرت فضل الدین کلیامی۔ تم وہاں پہنچ کر اس کی تربیت کرو، وہ اللہ پاک کا حقیقی عاشق ہوگا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بخشوانی ہے۔ وہ دنیا پر ایسے مجاہدات کرے گا کہ اس جہان میں اس سے پہلے نہ کسی نے کیے ہیں اور نہ کوئی کرے گا۔ وہ اپنے جسم کا گوشت کاٹ کاٹ کر چیلوں کے آگے ڈالے گا اور اپنے حقیقی یار کی خاطر جان قربان کر دے گا۔ حضرت خواجہ حافظ محمد شریف چشتی صابری سفر عشق و مستی طے کر کے پٹھوار کو فیض عام دینے کے لیے اپنی منزل مقصود کلیام آبان تشریف لے آئے۔ آپ کا اپنا حقیقی وطن، گھر بار، دوست احباب، رشتہ دار سب کچھ چھوڑ دینا سنت انبیاء و اولیاء کی پیروی میں تھا، جو تمام اہل صفا کی زندگیوں کا اہم رکن ہوتا ہے۔ حضرت بابا فضل الدین کلیامی اپنے برادر بزرگ حضرت حافظ غلام رسول کے ساتھ کلیام ایوان میں اپنے مرشد کریم کے پاس حاضر ہوتے اور ان سے محبت الہی اور راہ تصوف کی تعلیم حاصل کرتے۔ آپ کی محبت اپنے شیخ و مربی اور اپنے ہادی و مرشد سے اس قدر بڑھ گئی کہ ہجر و فراق کی چند گھڑیاں بھی گزارنا مشکل ہو گیا۔ تو آخر کار آپ نے صحبت شیخ کو ہر چیز پر ترجیح دیتے ہوئے کلیام شریف میں ہی سکونت اختیار کر لی۔ اہل تصوف کے نزدیک صحبت شیخ ہی ہر شے کے حصول کا مرکز ہوتی ہے۔